اور جیڑا آدمی دعائے خیر کرتا ہے پتہ انہوں ملتا کی جے؟ ایک آدمی اپنے بھائی مسلمان واسطے اے دعا کرتا ہے اللہ تو اے دے مال اندر اے دی جان اندر برکت فرما دے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے تے اینا راضی ہوتا ہے کہ جنہیں دعا کیتی ہے تے جدے واسطے کیتی ہے اللہ پاک اور جدے واسطے دعا کیتی ہے انہوں بھی انعامات عطا فرما دیتا ہے، تے جنہیں دعا کیتی ہے اللہ پاک انہوں بھی بہترین انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا فائدہ ہو گیا؟ دعا کرنی ایک دوجے واسطے، اے نہیں کہ مگروں نہیں پیا فلانا لیندا، مردا نہیں پیا، جاندا نہیں پیا، تباہ نہیں پیا ہوندا، برباد نہیں پیا ہوندا، اے دی اولاد چنگی ہے، اے دی اولاد نیک ہے، اے دے کول مال بڑا ہے، اے دے کول دولت بڑی ہے۔ حضرات جیتے سینے دے اندر دل دے اندر اے بات آ گئی اپنے مسلمان بھائی واسطے یاد رکھ لو او دی اللہ دنیا بھی تباہ کر دے گا، اللہ آخرت بھی او دی برباد کر دے گا۔ ہمیشہ دعا کرو۔ اور اللہ دے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو دعاواں کیویں دیندے، جڑا میرا مضمون ہے کہ صحابہ نو دعاواں کیویں دیندے اور اپنی امت پہ واسطے دعا کیویں کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جناب محمد وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے محبوب علیہ السلام وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرے محبوب علیہ السلام بس کرے اے میرے محبوب علیہ السلام تواڈی دعا جیڑی ہے اے مومنا واسطے ویسے سکون ہے۔ تسی اپنی امت واسطے دعا کرتے ہو تے تواڈی دعا دی وجہ دے نال اللہ پاک مومنا نو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ ہن نبی پاک دعا کیویں کرتے؟ اپنے صحابہ واسطے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے معاویہ آج میں تیرے واسطے ایک دعا کرن لگا، میرا یقین ہے اللہ پاک میری دعا نو قبول فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے ہاتھ اٹھائے تے آپ جی فرماندے نے اللہم مجعلہ ہادیاً مہدیاً واہدبی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اے دعا فرمائی اللہ میرے امیر معاویہ نو انجدا بنا دے کہ لوکاں نو قرآن و حدیث پڑھ کے سنائے تے لوکاں نو اللہ تو ہدایت نصیب فرما۔ یعنی یہ قرآن حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرن تے لوگ سنتے جان، یا اللہ انہوں انجدا بنا دے ہادیان مہدیان واہدبی، یا اللہ میرے امیر معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اللہ کے ہدایت یافتہ تو پہلے ہی سا، مومنوں پہلے ہی سا،
نمازی وہ پہلے ہی سن، نبی پاک دے صحابی تے وہ پہلے ہی سن، تے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کیوں فرمائی؟ اس واسطے فرمائی کہ جیڑی دعا نبی اپنے یاراں واسطے کرتے نے، عرشہ والا اللہ اونا زیادہ راضی ہو کے اونا دے اتے مزید انعامات عطا فرما گا۔ ہدایت یافتہ تو پہلے ہی سن، لیکن دے باوجود نبی پاک علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہ انہوں ہدایت یافتہ بنا دے۔ میں قربان جاواں، آئیے ذرا بات غور کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک دن حضرت حسن اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے چھوٹے بچے نے آیا، اے دووے نبی پاک دے کول تشریف فرما نے، تے نبی پاک علیہ السلام نا جو کہ آپ رحمت للعالمین بن کے آیا، آپ ہر ویلے اپنے صحابہ واسطے دعا فرمایا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں حضرت حسن ال ویکھیا اور حضرت اسامہ ول ویکھیا تے نبی پاک علیہ السلام کی فرماندے نے، اللہم احبہما فإنی احبہما، اے میرے اللہ، ایک پاسے میرا نواسا حسن ہے، ایک پاسے میرا یار اسامہ ہے، یا اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا وا، انہاں دعا دے نال تسی محبت فرما لو، اللہ حسن نال بھی محبت فرما، اللہ اسامہ نال بھی محبت فرما دے، تے آقا فرما دے نے فإنی احبہما، یا اللہ میں بھی انہاں دعا دے نال پیار کرنا وا، انہاں دعا دے نال محبت کرنا وا، اللہ تمہیں انہاں دعا دے نال محبت فرما دے۔ بار پیارے شہزادیوں، تواڈے نصیب جاگ پے حضرات، آج کوئی دنیا دار مولوی اپنے مقتدی واسطے دعا کرے، او خوش ہوتا ہے کہ میرے بزرگ نے میرے واسطے دعا کیتی ہے۔ دنیا دار کوئی پیر اپنے مقتدیاں واسطے دعا کرے، او مرید آتا ہے کیا بات ہے، میرے پیرہ نے مینوں دعا میرے واسطے کیتی ہے۔ پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تواڈے کیا کہنے، اور جنہ واسطے دعا کیتی ہے تے امام کائنات نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک جدوں یہ دعا فرما رہے سن، اللہم احبہما، یا اللہ تو انہاں دعا دے نال محبت فرما۔ اسامہ فرماندے نے حسن بھی چھوٹا ہے پر ساڈے چہریاں اُتے مسکراہٹ آ گئی، اسی ایک دوجے نوں ملنے پے تے نالے کی بیانے اللہ تیرا شکر ہے کہ اج تیرے سونے محبوب علیہ السلام نے ساڈے حق دے اندر دعا فرمائی ہے، حالانکہ اللہ پاک تے حسن دے نال پہلے ہی پیار کر رہا ہے، اللہ پاک حضرت اسامہ دے نال محبت دے پہلے ہی فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک دے یار دے پیغمبر دے پیارے صحابی نے۔ اے دے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تو انہاں دعا دے نال محبت فرما۔ ایک بات ہو بھی یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک ہی سنت ہے، اگر اللہ پاک نے تانوں نواسا عطا فرمایا ہے، نواسی عطا فرمائی ہے، تے پھر کی کریا کرو، اے اپنے نہ پیاریاں نوں اٹھا کے کدی بوسے بھی دیا کرو، تے انہاں دے نال پیار کرو، محبت کرو، انہاں دے حق دے اندر دعائے خیر کرو،
عرشہ والا اللہ اتنا راضی ہوئے گا تیرے دل کے اندر ایک خیال آ جائے کہ اللہ تیرے محبوب بھی اپنے نواسیاں نال انج دی دعا کرتا رہے تے میں بھی گناہگار اپنے نواسیاں دے نال اینی محبت دے نال دعا کرنا آواز ہوتی ہے دعا تسی کرتے جو قبول میں کرتا جا اللہم احبوما یا اللہ تو اینا دعا دے نال پیار کر فإنی احبوما یا اللہ میں بھی اینا دعا دے نال پیار کرنا وا تے اللہ دا پیار کرنا کی ہے تے نبی دا پیار کرنا کی ہے حضرات ذرا غور کرنا اور نبی دا پیار کرنا اے وے کہ جدے نال میرے محبوب نے پیار کر لیا کل قیامت دے دن اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا اللہ دا پیار کرنا کی ہے کہ اللہ اس اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر کے غلطیاں نو معاف کر کے خطائیاں نو معاف کر کے اللہ پاک فرمائے گا اور کل قیامت دے دن میں تیرے اوتے راضی ہو جاواں گا اللہم احبوما ہوتے کسی ال بیٹی پیدا ہو جائے نواسی پیدا ہو جائے جی کی کریے کوئی مبارک دے نا کہ مبارک ہوئی بھائی تینو اللہ نے بیٹی دیتی ہے تے کی شاکے ہو دا موئی ہیں کہ سجیا ہوئے کہ میرے پلی کھاک نہیں رہ گیا تو میں نے مبارکہ پہ دے رہا ہے نبی پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے حضرات دعا کریا کرو رج کے دعا ماں کریا نبی پاک علیہ السلام ایک دن حضرت سعد دے کر گئے رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام حضرت سعد دے کر جانے نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر او دے واسطے دعا کر رہے نے یا اللہ توے دے رزق دے اندر برکتاں فرما دے اللہ توے دے اوتے رحمتاں فرما دے اور پھر ایک غزوہ احد دے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر پکڑیا ہوئے ہے تے میرے نبی دے قریب کھڑا ہے کافران دے اتے تیر برسائی جا رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے اس میدان دے اندر آپ نے ایک دعا فرمائی اور دعا کی فرمائی ہے اللہم مشکد یا اللہ یا اللہ جڑا میرا سادے اے تیر چلا رہا ہے یا اللہ تو اینو اینی طاقت دے دے کہ یا اللہ جڑا بھی یہ تیر مارے ایدہ نشانہ جڑا ہے وہ بالکل صحیح لگ جائے نبی پاک علیہ السلام نے میدان دے اندر حضرت سعد واسطے دعا فرمائی تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ فرما دے لے اور رب کعبہ دی قسمیں ادھر میرے محبوب نے میرے حق اندر اے دعا فرمائی عرشہ والے اللہ نے دعا نو قبول فرمایا کہ جویں وہ تیر میں مارتا گیا انجی نشانہ لگتا سی کہ جویں کافر بالکل میرے سامنے بے بس کھڑا اللہ پاک نے حضرت نبی پاک علیہ السلام دے حق دے اندر حضرت نبی پاک نے حضرت سعد دے حق اندر جیڑی دعا کی تھی عرشہ والے اللہ نے وہ دعا نو قبول فرما میرے بھائیو اسی کیڑی بات دی مولیاں اسی جناب منہ سجائی پھرنے ایک دوجے واسطے اور دعا کرن دی بجائے حسد ساڑے اندر کٹ کے بھریا ہے اور تباہی بربادی دے کنارے دے کھڑیا کاش میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس پیاری سنت اتے اسی عمل کر لئیے تو یقیناً
عرش والا اللہ راضی ہو کے تے اللہ ساری دنیا بھی بہتر فرمائے گا، اللہ آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔ اور کتنا بد نصیب ماں باپ ہے اس دور کے اندر کہ جڑا پتراں نو تھاپڑے دیتا ہے، جا فلانے چوک تے کھڑا ہو جا اور جا کے انہاں نو لٹ چوریاں کر ڈکیتیاں کر، مینوں مال چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بد نصیب ہمیشہ اپنی اولاد واسطے نیکی دی دعا کریا کرو، یا اللہ انہوں نیکی کرن دی توفیق عطا فرما۔ اور باپ قبر اندر پیا ہے تے اے دنیا اتے دعا کرتا رہے، اللہ میرے پتراں نو ہدایت دے دے، یا اللہ میرے بیٹیاں نو نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ باپ نے دعا کی ہے اور موت آ گئی، قبر اندر چلا گیا تے آج بیٹا بھی کھڑیا ہو کے دعا کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میری امی دنیا تو چلی گئی، ابو دنیا تو چلا گیا، اے میرے حق اندر دعاواں کر دے رہے، آج یا اللہ میں اپنی امی تے ابو تے حق اندر اے دعا کرنا وا، یا اللہ منا موئی مٹی دے تھلے چلے گئے، یا اللہ تو انہاں دیاں قبراں نو جنت دیا باغاں چوں ایک باغ بنا دے، تے میں نہ جدوں نیک اولاد اے دعا کر دی ہوے گی، عرش والا اللہ اپنے اس بندے اتے بھی راضی ہوئے گا اور اے والدین اتے بھی راضی ہو کے اللہ پاک شاید نو معاف کر کے اللہ اے دیاں قبراں نو قبر نو جنت دیا باغاں چوں باغ بنا دے۔ پر جے کوئی نیکی دی انہوں دسیا ہے کہ بیٹا نیکی کرنی ہے، قرآن پڑھنے بیٹا نیکی کرنی ہے، سنمیاں نو چھوڑ دے، فلمہ چھوڑ دے، بدکاریاں بیٹا چھوڑ دے، جے دے ایک تربیت کیتی ہے کہ آج وہ بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ دے فضل و کرم نال کرتا ہے۔ اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے، یا اللہ تو اپنی رحمت دے نال، اپنی خاص رحمت دے نال انہاں دی مغفرت فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام کتنے پیار دے نال دعاواں کردے ہوندے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیاں نے ایک دن میں اپنے بیٹے انس نو لے کے رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئی تے جا کے میں عرض کی کر رہی ہاں، اے اللہ دے نبی جی اے میرے بیٹے واسطے دعا کر دیو، اللہ پاک نو دنیا دا بھی مال عطا فرما دے۔ یاد رکھو مال واسطے دعا کرنی کوئی بری بات نہیں، بلکہ سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اکثر دعا فرمایا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو مینوں دنیا اتے بھی نیکی کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ مینوں کل قیامت دے دن بلدی اگ جہنم دے کولوں بری فرما دے۔ اللہ کو دنیا بھی منگو تے اللہ کو آخرت بھی منگو۔ اے نہیں کہ دنیا دا مال جی نے مانگ لیا وہ تے کئی آدھے نا کہ مال واسطے فلانا مال واسطے دعا کرا، نہیں دولت واسطے نہیں کراؤ، یا اللہ پر دعا کرن دا طریقہ کی دعا جدو کرنی آکھنا یا اللہ مینوں حلال دی روزی نصیب فرما، اللہ حلال دی دئی، یا اللہ جیڑی مینوں روزی دئی اس روزی دے اندر اللہ تو برکت فرما دے۔ اے نہیں دعا کرنی یا اللہ مینوں روزی دے پاویں حرام ہی دے، اور حرام آپ بھی کھائے گا اپنی اولاد کو بھی کھوائے گا، اور یاد رکھیں جن نے روزی دا لقمہ آپ حرام کھاتا، اور یاد رکھ رہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا
40 دن تک اس ظالم کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ تے جیڑا بندہ لگیر حرام دی کمائی اتے گیا کہ مال آوے، دولت آوے، رشوت آوے، چوری آوے، ڈکیتی آوے، لیکن مال ہونا چاہیے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دعا کرتے، یا اللہ جدوں میں روزی تے حلال دی عطا فرمائی، تے صحابہ کو ایک درس دے رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب علیہ السلام کئی دن ہو جاتے نے بھوک دے نال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کیڑی کریے؟ تے آقا نے اپنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیرے بندے اللہ توے پیٹوں بھوکے نے، یا اللہ تو انہاں نوں حلال دی روزی نصیب فرما۔ تے نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی دعا کرنی ہے کیا کرنا، یا اللہ حلال دی روزی عطا، اور یقین کرو حلال دی روزی ملتی جائے اللہ پاک وہ دے چ برکت ہی اتنی پا دیتا ہے کہ بندے نو سکون بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ حرام کمائی دے اندر جنی مرضی ہوئے، کوٹھیاں بنا لے، گڈیاں لے لے، سارے معاملات وہ دے صحیح ہو جائیں، لیکن وہ حرام کمائی والے دے دل نو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، دل نو سکون نہیں ملے گا۔ دلاں نو سکون کدوں ملے گا؟ جدو حلال دی کمائی کما کے آکے گا الحمدللہ، اور رشوت لینا لائے تو نہیں آندا الحمدللہ، چوری کرنا لائے تو نہیں آندا الحمدللہ۔ حضرات او انسان خوش نصیب انسان ہے کہ جدی اولاد نیک ہے تے ماں باپ انہوں نماز پڑھ دیا ویندا ہے نا، نماز پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا ویندا ہے تے آندا اللہ تیرا شکر ہے کہ مینوں اپنی زندگی دے اندر دکھا دیتے کہ میری اولاد قرآن پڑھ رہی ہے تے اللہ تیریاں نمازاں پڑھ رہی ہے، اللہ تو انہاں دی دنیا و آخرت دے اندر اللہ تو انہاں نوں کامیابیاں نصیب فرما۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے کول اپنے بیٹے نوں لیا رہیاں نے، آندیاں نے سونیا دعا کرو اللہ انہاں نوں مال بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہاں نوں اولاد نرینہ بھی عطا فرما دے۔ تے نبی پاک مسکرا کے دعا کی کر دے نے، اللہم اغسر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما آتیتہ۔ آقا علیہ السلام نے جدو دعا کی ہے کہ یا اللہ تو انہاں نوں مال بھی زیادہ عطا کر دے، اللہ ایدی اولاد دی اندر بھی برکت عطا فرما دے۔ اللہ دے نبی نے جدو دعا کی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نوں لے کے واپس چلیاں گئیاں۔ اللہ اکبر، حضرت انس جوان ہوئے، آئیے حضرات، حضرت انس جوان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک نے انہاں نوں اتنی اولاد عطا فرمائی ہے کہ حضرت انس نے فرما دے نے اللہ پاک نے انہاں نوں 18 بیٹے عطا فرما دیتے۔ جواب شیر ورد اور دولت بھی اللہ پاک نے بے شمار عطا فرمائی۔ ایسی نبی پاک علیہ السلام کی دعا کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا نو قبول فرمایا۔ حضرات آئیے تے صحیح ذرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کبھی کبھی انج بھی دعا کرتے کہ غزوہ بدر جنگ لگی ہوئی ہے، میں قربان جاواں، میرے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ لمبے دینے پہ کہ انہاں کول سواریاں بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، تیر بھی کوئی نہیں، اسلحہ موجود کوئی نہیں، اور دشمن جڑے نے بہت زیادہ نے، تے میرے محبوب علیہ السلام
ویندے نے پے کہ انہاں دی پیری جُتی بھی کوئی نہیں، لباس بھی پاٹا پرانا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہم انہم حفاتن فاحملہم، اللہم انہم عوراتن فاحبسہم، اللہم انہم جیاؤن فاسبہم۔ یا اللہ آج میرے پیارے صحابہ نے اے پیروں ننگے گلوں ننگے نے، یا اللہ تیرے نہ گل کوئی نہیں، اے میرے عرشہ والے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا وا، یا اللہ تو انہاں نوں سواریاں بھی عطا فرما دے، یا اللہ انہاں نوں دنیا دا مال بھی عطا فرما دے، اے میرے اللہ اے پیٹوں بھوکے نے، یا اللہ میں دعا کرنا وا اللہ تو انہاں نوں روزی بھی عطا فرما دے۔ ادھر میرے محبوب علیہ السلام نے جدو یہ دعا کیتی ہے، عرشہ والے اللہ نے اپنے محبوب دی دعا کو قبول کیتا ہے، اور جدو نبی پاک دی دعا کو اللہ قبول فرمایا، اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دے صحابہ کو فتح بھی عطا فرما دیتی ہے، اور اللہ پاک نے اپنے نبی دے انہاں پیارے یاراں نو مال و مال بھی فرما دیتا ہے۔ دعا کی تھی اللہ پاک نے دعا میرے محبوب دی قبول فرما لے۔ آئیے میرے بھائیوں، ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، نبی پاک دا پیارا کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گئے، تے ماں جیڑی ہے وہ مومن علی نہیں ہوئی، کارم دے نے تے ماں ایڈے غصے نال ویندی ہے، آندی ہے ابو ہریرہ میں تے وصیت کرنی چھڈ دے کلمہ، تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے تے نبی پاک دے کول جا رہے نے، جا کے سلام لیا دے بیٹھ گئے، تے عرض کی کر دے نے اللہ دے نبی جی میں تے مومن ہو گیا میں تے ایمان لے آندا ہے، لیکن میری امی جیڑی ہے او غیر مسلم ہے، تے سونیا جدوں میں گھر جانا وا او تواڈی گستاخی کر دیے، مینوں وارا نہیں کھاندا، یا رسول اللہ میں تواڈے اگے عرض کرنا وا کہ میری امی واسطے دعا کر دیو، اللہ پاک میری امی نو ہدایت نصیب فرما دے۔ دولت نہیں مانگ رہے، کی مانگ رہے ہیں؟ ہدایت، یا اللہ ہدایت عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اچھا ابو ہریرہ یار پریشان نہ ہو، کول بٹھایا اور آپ نے انہاں دے کندھے اتے ہاتھ رکھیا، تے پھر آپ نے اپنے پیارے ہاتھ اٹھائے نے، تے آپ جی فرماندے نے اللہم مہد ام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ میں تیرا نبی آپ ہی تے کو اعلان کیتا ہے کہ سونیا میں تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں بھیجنا، لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تے سونے اللہ جی میں ابو ہریرہ دی امی واسطے دعا کر رہا وا، اللہم مہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ام ابی ہریرہ نو ہدایت نصیب فرما دے۔ رضی اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں جلدی جلدی دے نال نکلیا تے جا کتے رہا وا اپنے گھر دے اندر، تے میرا یہ یقین سی کہ میں گھر دے اندر بات دے اندر جانا ہے، میری امی نو اللہ نے ہدایت پہلے ہی عطا کر دی، اور میں دروازے کے کھڑا ہو گیا، دروازے سے دستک دیتی، دروازہ کھلتا نہیں پیا، امی نے آواز دیتی بیٹا رک جا میں حالی غسل کر رہی، میں قربان جاوا، ادھر میرے محبوب علیہ السلام دی دعا نو اللہ نے
قبول فرمایا ہے۔ آپ نے غسل کیتا تے دروازہ کھول دیا نے تے نالی عرض کی کر دیا نے، اے میرے پیارے بیٹا جس نبی کا تسی کلمہ پڑھیا ہے اور جلدی نال مینوں بھی کلمہ پڑھا دیو۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ام ابی ہریرہ جا رہی نے تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے نے تے نالے کی عرض کرتے نے، اللہ دے محبوب جی مبروکن تانوں مبارک ہوے، اللہ نے تہاڈی دعا نو قبول کر لیا ہے۔ میری امی آ گئی ہے اور میری امی نو کلمہ پڑھا دیو۔ آقا مسکرا کے فرما دے نے، اے ام ابی ہریرہ جلدی نال کلمہ پڑھ۔ آپ پڑھ دیا نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر مننا پڑے گا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ نبی دی دعا جیڑی ہے اے مومنہ واسطے ویسے سکون ہے، سکون ہے مومنہ واسطے۔ حضرات